امام حسین کی عزاداری قرآن کے مطابق کرتے ہیں، ہم امام حسین کی عزاداری سنت پیغمبر کے مطابق کرتے ہیں۔ عجیب انداز ہے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ یہ مصرع بھی اگر بنا ہے تو اردو میں ہی بنا ہے۔ عرب نے کسی نے نہیں کہا کہ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ کسی فارسی زبان بولنے والے نے نہیں کہا کہ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ اگر مصرع بھی بنایا گیا تو اردو میں بنایا گیا۔ بھول گئے کہ اردو زندہ بھی ہے تو وہ امام حسین کی وجہ سے زندہ ہے۔ اردو مٹ گئی ہوتی اگر مرثیہ نہ ہوتے۔ آج بھی اردو کا سب سے بڑا ادیب ہوتا ہی وہ ہے جسے مرثیہ کہنا آتا ہو۔ تو امام حسین کے ذکر کی وجہ سے تو یہ زبان زندہ ہے۔ اور اس زبان کا بولنے والا اگر کہے کہ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے تو اس سے سوال یہ ہے کہ تم کون ہو جو نہیں کرتے اور تمہارا نہ کرنا معیار کب ہے؟ پیغمبر نے تو شہیدوں کا ماتم کیا ہے، پیغمبر نے تو حضرت حمزہ کا ماتم کیا ہے۔ سید الشہداء لقب تھا امام حسین سے پہلے حضرت حمزہ کا۔ پیغمبر نے تو جنگ احد میں شہداء احد کے جنازوں پہ پہنچ کے خاص طور پر حضرت حمزہ کے جنازے پر پہنچ کے گریہ کیا ہے، ماتم کیا ہے، لوگوں کو دعوت دی ہے کہ میرے چچا پر رونے آؤ۔ حدیث کہتی ہے الاستیعاب الاصابہ، یہ اہل سنت کی صحابہ کرام پر لکھی گئی کتابیں ہیں جن میں صحابہ کرام کے احوال لکھے گئے ہیں۔ ان میں لکھا ہے کہ جب جنگ احد میں حضرت حمزہ شہید ہو گئے، لما رأى النبی، جب نبی نے دیکھا کہ قتل حمزہ کو قتل کر دیا گیا ہے تو فبکا بکاء عالیا، نبی نے اونچی آواز میں گریہ شروع کیا جب خبر آئی کہ ان کے چچا حمزہ کو مار دیا گیا ہے۔ اہل سنت کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں۔ اور جب پہنچے ہیں سرکار لما را مسلبہ، جب نبی نے دیکھا کہ جنازے کی بے حرمتی بھی ہوئی ہے، دور سے خبر پہنچی تھی، جب جنازے پہ سرکار حضرت حمزہ کے جنازے پہ پہنچے تو حضرت نبی مکرم نے دیکھا کہ حمزہ کے جنازے کی بے حرمتی بھی ہے، ان کا سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکالا گیا ہے اور آپ کے کانوں کو بریدہ کیا گیا، آپ کی ناک کو بریدہ کیا گیا۔ جب بدن مبارک کو اس حالت میں دیکھا تو نبی مکرم نے فشہقا، نبی نے گریہ کیا ہے اونچی آواز میں، آوازوں کے ساتھ گریہ کیا ہے سرکار نے، اور آواز لگائی، فرمایا کہ کون ہے، کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے چچا پر آ کے گریہ کریں؟ تو عورتیں جنگ احد میں شہیدوں اپنے اپنے شہیدوں کے لاشوں پہ بیٹھی ہوئی ماتم کر رہی تھی، گریہ کر رہی تھی، مدینے کی عورتیں، مسلمان عورتیں۔ جب یہ اعلان ہوا کہ سرکار کہہ رہے ہیں میرے چچا پر کوئی ماتم نہیں کر رہا تو ساری عورتیں اپنے شہیدوں کے لاشیں چھوڑ چھوڑ کر آ گئی تھی۔